الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صاحب التاج والمعراج سيد الإنس والجنات محبوب رب الأرض والسماوات الذي اسمه مكتوب في الإنجيل والتوراة أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فقد قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سب سے اول مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا. سب سے اول مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا. پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کون و مکان کو سجایا گیا. وہ محمد بھی احمد بھی حامد بھی محمود بھی حسن مطلق کا شاہد بھی مشہود بھی وہ علم و حکمت میں غیر محدود بھی یقیناً امیوں میں اٹھایا گیا. مجھے حشر کا ڈر ہو کس لیے اے قاسم مجھے حشر کا ڈر ہو کس لیے اے قاسم میرا آقا ہے وہ میرا مولا ہے وہ جس کے قدموں میں جنت بسائی گئی جس کے ہاتھوں سے کوثر لٹایا گیا. اور کتاب فطرت کے سر ورق پہ جو نام احمد رقم نہ ہوتا تو نقش ہستی ابھر نہ سکتی وجود لوح قلم نہ ہوتا. تیرے غلاموں میں بھی نمایاں تیرا جو عکس کرم نہ ہوتا تو بارگاہ ازل سے تیرا خطاب خیر الامم نہ ہوتا. نہ روئے حق سے نقاب اٹھتا نہ ظلمتوں سے حجاب اٹھتا فروغ بخشے نگاہ عرفاں اگر چراغ حرم نہ ہوتا. اے جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں میں نے مانا ضرور رہتے ہیں پر میرے دل کا طواف کر اے جنت کہ میرے دل میں حضور رہتے ہیں. اور بے زبانوں کو جب وہ زبان دیتا ہے پڑھنے کو پھر وہ قرآن دیتا ہے. بے زبانوں کو جب وہ زبان دیتا ہے
پڑھنے کو پھر وہ قرآن دیتا ہے، بخشنے پہ آئے جب امت کے گناہ گاروں کو، بخشنے پہ آئے جب امت کے گناہ گاروں کو، تحفے میں گناہ گاروں کو رمضان دیتا ہے۔ میرے واجب الاحترام، انتہائی قابل سزی وقار محترم مکرم معزز علماء کرام، قرہ حضرات، عمائدین علاقہ، معززین شہر، حاضرین و سامعین، بزرگان دین اور نوجوان ساتھیوں، آج رمضان المبارک کی 23ویں شب میں آپ کے اس مسجد میں اس مصلی پہ قاری صاحب نے آپ کو قرآن سنایا، آپ نے قرآن سنا۔ میں قاری صاحب کو اور آپ کو سننے سنانے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ بڑی برکت والی رات ہے، 23ویں شب ہے، ہو سکتا ہے کہ آج کی رات لیلۃ القدر کی رات بھی ہو سکتی ہے، کہ ایک ایک لمحہ یہاں بیٹھنا اور اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو سننا، قرآن کی تلاوت کو سننا، ہو سکتا ہے کہ میری اور آپ کی زندگی میں اللہ پاک نجات عطا فرما دے۔ میرے دوستو، عنوان ہے عظمت قرآن کا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی تقریر اس پیغمبر سے شروع کروں جس کے لیے اللہ نے سارا جہاں بنایا۔ آپ سنیں گے انشاءاللہ۔ آج مجمع اس طرح کا بنا ہے کہ میرے بھی پیچھے چلا گیا ادھر والا مجمع اور ادھر والا ادھر ہو گیا، تو اب میں سب کو کیسے دیکھوں گا، لیکن تھوڑا ساتھ ساتھ ہوتے نا، سامنے بیٹھے ہوتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ اس طرح تو مجھ سے بات ہوتی نہیں ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ سامنے بیٹھنے والوں کے چہرے پر جوانی کا جذبہ چھلک رہا ہو، اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات سنیں گے تو انشاءاللہ سننے سنانے کا مزہ آئے گا۔ آپ ساتھ دیں گے نا انشاءاللہ؟ تھک تو نہیں گئے؟ اچھا ہاتھ کھڑا کریں جو تھکے ہوئے ہیں۔ سارے جاگ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ڈرنا نہیں ہے، کرونا آیا ہوا ہے، لیکن دعاؤں میں اپنے آپ کو یاد رکھیں، اپنے دوستوں کو یاد رکھیں، پوری امت کی فکر کریں۔ انشاءاللہ ان دعاؤں کے صدقے اللہ ان وباؤں کو بھی دور فرما دے گا۔ تو میرے دوستو، بغیر کسی تمہیدی گفتگو کے میری یہ عادت ہے کہ میں ہمیشہ اپنی گفتگو کی ابتدا، اپنی تقریر کا آغاز سرور کونین، ساقی کوثر، تاجدار مدینہ، فخر دو عالم، حبیب کبریا، احمد مجتبی، محمد مصطفیٰ، سب کہہ دو، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس، مطہر، منور، معمبر، معطر، بابرکت و باسعادت، طیب و طاہر، اطہر و مطہر، اکمل و احسن، اطیب و اشرف، افضل و انور، مکرم و معظم و محتشم، عرف و اعلیٰ، برتر و بالا کے نام نامی اسم گرامی سے شروع کرتا ہوں۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ کیونکہ خود خالق کائنات، مالک لم یزل، رب الارض والسماوات نے فرمایا، میرے محبوب، میرے لاڈلے، ماجبین، میرے اول و آخر و ظاہر و باطن و حاشر پیغمبر، میرا تجھ سے یہ وعدہ، یہ عہد و اقرار و میثاق و پیما ہے کہ سرزمین کائنات کے جس خطے پر، آسمان کے جس کونے پر، ہوا فضا خلا کے جس جھونکے پر، جس درخت کے پتے پر، جس پھول کی پتی پر، جس پہاڑ کے پتھر پر، جس پانی کی لہر پر، جس شبنم کے قطرے پر، جس پرندے کی اڑان پر، جس انسان کے دل و دماغ و زبان پر، جس کتاب کے ورق پر، جس قلم کی نوٹ پر تیرا ذکر ہوگا، میں رحمت کی بارشیں برساؤں گا۔ اس لیے میں چاہتا ہوں، کہ اس تھوڑے سے وقت میں آج میں بھی اللہ کے اس آخری پیغمبر کا ذکر پاک کروں
تاکہ اللہ میرے اور آپ کے دلوں پر بھی ابر رحمت کی بارش کے قطرے برسائے۔ میرے دوستو، آج ہمارے لیے کتنے بڑی فخر کی بات ہے، کتنی بڑی عزت اور عظمت کی بات ہے کہ ہم نے اس پیغمبر کا کلمہ پڑھا کہ جس پیغمبر کا کلمہ پڑھنے کے لیے اللہ کے نبی ترستے گئے۔ یہ کتنی بڑی عزت کی بات ہے کہ ہم اس پیغمبر کے امتی ہیں کہ جس پیغمبر کی امت میں آنے کے لیے اللہ رب کائنات کا اولو العزم پیغمبر، بنی اسرائیل کی قوم کا سردار پیغمبر، وہ پیغمبر کہ جس پیغمبر کو اللہ نے ید بیضہ دیا، وہ پیغمبر کہ جس پیغمبر کو اللہ نے عصا دیا، وہ پیغمبر کہ جس پیغمبر کو اللہ نے تورات جیسی مقدس کتاب عطا فرمائی، وہ پیغمبر کہ جس پیغمبر سے اللہ نے کلام کر کے اسے کلیم اللہ بنایا، وہ پیغمبر کہ جس پیغمبر کی لکڑی کے اشارے پر اللہ نے دریاؤں میں راستے بنائے، وہ پیغمبر کہ جس پیغمبر کو اللہ نے فرعون پہ فتح عطا فرمائی، وہ پیغمبر کہ جس پیغمبر کی قوم میں قحط کے دوران اللہ نے من و سلوہ کے کھانوں کی بارش برسائی، وہ پیغمبر کہ جس پیغمبر کو اللہ نے تورات جیسی مقدس کتاب عطا فرمائی، وہ پیغمبر کہ جس پیغمبر کو اللہ نے طور سینا پہ اپنے جلوے دکھائے، وہی پیغمبر ایک دن مصلی امامت پہ بیٹھے ہیں، اللہ کی حمد و ثنا کے فراغت کے بعد، اللہ کی بندگی اور خوشنودگی کے فراغت کے بعد وہی پیغمبر محو دعا نظر آتے ہیں، اے اللہ تو نے نبوت دی تیرا شکر ہے، تو نے پیغمبری دی تیرا شکر ہے، تو نے رسالت دی تیرا شکر ہے، ید بیضہ دیا تیرا شکر ہے، مجھے عصا دیا تیرا شکر ہے، فرعون پہ فتح دی تیرا شکر ہے، جادوگروں پہ فتح دی تیرا شکر ہے، من و سلوہ کے کھانوں کی بارش برسائی تیرا شکر ہے، تو نے مجھ سے کلام کر کے مجھے کلیم اللہ بنایا تیرا شکر ہے، تورات جیسی مقدس کتاب عطا فرمائی تیرا شکر ہے، لیکن اے اللہ میں اس سے بھی زیادہ شکر ادا کرتا اگر تو مجھے محمد کا امتی بنا دیتا۔ تو میرے دوستو، آج ہم اس پیغمبر کے امتی اس جگہ پر بیٹھ کر اس پیغمبر کا ذکر کرنے کے لیے آئے ہیں، اور اس پیغمبر کا ذکر کیے بغیر کوئی بات شروع کرنا اچھا نہیں لگتا، کوئی کام شروع کرنا اچھا نہیں لگتا، اس لیے کہ جتنی بھی باتیں ہیں وہ میرے پیغمبر کے دم قدم کی وجہ سے ہیں، جتنی بھی عظمتیں ہیں وہ میرے پیغمبر کے دم قدم کی وجہ سے ہیں۔ اللہ نے پوری کائنات کو بہاریں دی تو بھی پیغمبر کی رحمت سے، اللہ نے سمندروں کو خروش دیا تو بھی پیغمبر کی رحمت سے، اللہ نے زمین کو وسعت دی تو بھی پیغمبر کی رحمت سے، اللہ نے جمال سراحت بنایا تو بھی پیغمبر کی رحمت سے، اللہ نے جمال کو پیدا کر دیا تو بھی پیغمبر کی رحمت سے، اللہ نے بلبل کو چہک دی تو بھی پیغمبر کی رحمت سے، اللہ نے پھولوں کو مہک دی تو بھی پیغمبر کی رحمت سے، اللہ نے سبزوں کو لہک دی تو بھی پیغمبر کی رحمت سے، اللہ نے آسمانوں کو بلندی دی تو بھی پیغمبر کی رحمت سے، اللہ نے سورج کو کرنے دی تو بھی پیغمبر کی رحمت سے، اللہ نے چاند کو روشنی دی تو بھی پیغمبر کی رحمت سے، اللہ نے ستاروں کو جگمگاہٹ دی تو بھی پیغمبر کی رحمت سے، اللہ نے مکہ کو مکرمہ کہا تو بھی پیغمبر کی رحمت سے، اللہ نے مدینہ کو منورہ کہا تو بھی پیغمبر کی رحمت سے، جناب حلیمہ کو عزت ملی تو بھی پیغمبر کی رحمت سے، جناب حلیمہ کی اونٹنی کو عظمت ملی تو بھی پیغمبر کی رحمت سے، جناب حلیمہ کی حویلی کو عزت ملی تو بھی پیغمبر کی رحمت سے، جناب آمنہ کو عظمت ملی تو بھی پیغمبر کی رحمت سے، جناب ابو بکر کو صداقت ملی تو بھی پیغمبر کی رحمت سے، جناب عمر کو عدالت ملی تو بھی پیغمبر کی رحمت سے، جناب عثمان کو سخاوت ملی
تو بھی پیغمبر کی رحمت سے جناب علی کو شجاعت ملی، تو بھی پیغمبر کی رحمت سے جناب معاویہ کو فراست ملی، تو بھی پیغمبر کی رحمت سے جناب بلال کو عظمت ملی، تو بھی پیغمبر کی رحمت سے 1,56,000 صحابہ کو جنت کے سرٹیفکیٹ ملے، تو بھی پیغمبر کی رحمت سے آب زمزم کا پانی ملا، تو بھی پیغمبر کی رحمت سے قیامت کو حوض کوثر ملے گا، تو بھی پیغمبر کی رحمت سے قیامت کو شفاعت کبریٰ ملے گی، تو بھی پیغمبر کی رحمت سے جنت میں اللہ کا دیدار ہوگا، تو بھی پیغمبر کی رحمت سے اور پھر اس پیغمبر کی رحمت کا ذکر کیوں نہ کیا جائے کہ جس پیغمبر کی رحمت کی وجہ سے اللہ نے ہمیں اسلام بھی دیا، اللہ نے ہمیں قرآن بھی دیا، اللہ نے ہمیں رمضان بھی دیا۔ وہ اس پیغمبر کی رحمت کا ذکر کریں گے تو پھر صحابہ کا ذکر بھی ہوگا، اگر پیغمبر کی رحمت کا ذکر نہیں کریں گے تو پھر صحابہ کا ذکر بھی نہیں ہوگا۔ وہ صحابہ مقدس تو اس لیے تھے کہ انہوں نے پیغمبر کے قدموں میں بیٹھ کر اپنی زندگیاں قربان کر دی، تو رب نے بھی کہہ دیا میرے پیغمبر میرا بھی اعلان ہے کہ جو تجھے سچے دل اور ایمان کے ساتھ دیکھے گا اس پر بھی جہنم کی آگ حرام ہے، اور جو تیرے صحابی کو سچے دل اور ایمان کے ساتھ دیکھے گا اس پر بھی جہنم کی آگ حرام ہے۔ میری بات سمجھ آئیے؟ میرے دوستو، نبی کی رحمت کی وجہ سے اللہ نے ہمیں اسلام بھی دیا، اللہ نے ہمیں رمضان بھی دیا، اللہ نے ہمیں قرآن بھی دیا۔ یہ میرے نبی کی رحمت ہے کہ آج تراویح میں قاری اللہ کا قرآن پڑھ رہا ہے، روزے دار روزہ رکھ رہا ہے۔ یہ میرے نبی کی رحمت ہے کہ حاجی بیت اللہ کا طواف کرتا ہے، صفا مروہ کی دوڑ لگاتا ہے، اور پھر مینا اور عرفات میں اور دوسری جگہوں پہ جا کر اسلام کے رکن کو ادا کرتے ہیں۔ تو میرے دوستو، یہ سب کچھ میرے نبی کی رحمت ہے، یہ سب کچھ میرے نبی کی رحمت ہے۔ اگر میں ذکر صرف نبی کی رحمت کا کروں تو میرے دوستو یہ میری زندگی تو ختم ہو سکتی ہے، لیکن میرے نبی کی بات ختم نہیں ہو سکتی۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ دیوبندی نبی کو مانتے نہیں، نبی کو اپنے جیسا کہتے ہیں، نبی کو اپنا بھائی سمجھتے ہیں، اور میں کہتا ہوں جو نبی کو اپنے جیسا سمجھے وہ ابو جہل سے بھی بڑا کافر۔ میں اور آپ بولیں تو منہ سے تھوک نکلے، میرا نبی بولے تو نور کی کرنیں نکلیں، میں اور آپ چلیں تو گرد راہ اٹھے، میرا پیغمبر چلے تو ہدایت کے چشمے پھوٹے، میں اور آپ چلیں پسینہ آئے پسینے سے بدبو آئے، میرا پیغمبر چلے پسینہ آئے پسینے سے خوشبو آئے۔ میں اور آپ اگر کسی کو انگلی کھڑی کریں لوگ کہیں خبردار انگلی کھڑی کی ہاتھ کاٹ دوں گا، میرا پیغمبر انگلی کا اشارہ کرے اللہ آسمان کے چاند کو ٹکڑے کر دے، میرا پیغمبر انگلی کا اشارہ کرے تو آسمان کا چلتا ہوا سورج بھی رک کر واپس آئے، میرا پیغمبر انگلی کا اشارہ کرے تو زمین کے درخت زمین چیر کر نبی کے قدموں میں حاضری لگوانے آ جائیں، میرا پیغمبر انگلی کا اشارہ کرے تو ابو جہل کی مٹھی میں بند پتھر بھی محمد مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے لگ جائیں۔ پھر وہ پیغمبر تیرے اور میرے جیسا نہیں۔ میرے دوستو توجہ کرنا، اس پیغمبر کی رحمت کا ذکر کر رہے ہیں۔ مولانا قاری طیب رحمہ اللہ نے بڑے عجیب و غریب انداز میں، بڑے نقش و نگار میں، بڑے عجیب و غریب انداز میں بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں لوگوں اگر نظر امین سے دیکھو گے، اگر نظر غور سے دیکھو گے تو پھر پورے قرآن میں الحمد کی الف سے لے کر والناس کی سین تک پورے قرآن کے تم 30 پاروں میں دیکھو، پورے قرآن کی تم 7 منزلوں میں دیکھو، پورے قرآن کی تم 6666 آیات کو دیکھو، پورے قرآن کی تم 114 سورتوں میں دیکھو، پورے قرآن کے تم 558 رکوعوں میں دیکھو، پورے قرآن کے تم 6666 آیات کو دیکھو، پورے قرآن کی تم 1774 مدوں میں دیکھو، پورے قرآن کی تم 1271 شدوں میں دیکھو، پورے قرآن کے تم 3,21,250 حروف کو دیکھو، وہ صرف حروف نہیں بلکہ محمد کی عظمت کے پروف نظر آتے ہیں۔ تو میرے دوستو یہ میرے پیغمبر کی رحمت ہے، لیکن میں ذرا پل کراس کر کے، توجہ ہے آپ کی، میں ذرا شارٹ کٹ چلنا چاہتا ہوں، پل کراس کر کے میں نبی کی سیرت کے قدموں کے نشانوں پہ جانا چاہتا ہوں،
اور میرے پیغمبر کے قدموں کے نشان بھی تو میرے پیغمبر کی سیرت ہے، اور میرے پیغمبر کی سیرت ایسی ہے کہ میرے پیغمبر کے قدموں سے، توجہ میری طرف، کہ میرے پیغمبر کے قدموں سے نسبت پانے والی، جڑنے والی ہر چیز کا شان اور مقام بھی میرے نبی کی صورت ہے، میرے نبی کی سیرت ہے۔ تو میرے دوستو توجہ کرنا، کائنات کے رب نے سرزمین کائنات پر 18,000 قسم کی مخلوقات کو پیدا کر دیا، اور ان مخلوقات میں بہت ساری مخلوقات تھی، ان میں 7 زمینیں بھی تھی، 7 آسمان بھی تھے، ان میں نباتات و جمادات بھی تھے، ان میں درندے پرندے چرندے بھی تھے، ان میں انسان حیوان ملائک نوری ناری عرشی فرشی، آسمان کا سورج چاند ستارے سیارے نجوم و کواکب شمس و قمر حجر و شجر بحر و بر بھی تھے۔ لیکن کائنات کے رب نے ایک اصول سرزمین کائنات میں رکھا کہ رب کائنات نے چند چیزوں کو چن چن کر نمایاں کر دیا، پھر جن جن چیزوں کو اللہ نے نمایاں کیا ان میں بڑی بڑی چیزیں تھیں، ان میں بڑے بڑے لمحات تھے، ان میں بڑی بڑی چیزیں جن کا نام کبھی قرآن میں، کبھی تورات میں، کبھی انجیل میں، کبھی زبور میں، اور کبھی مختلف تاریخ کی کتابوں میں آتے رہے۔ لیکن میرے دوستو توجہ کرنا، میں ایک بات کہتا ہوں کہ کائنات کے رب نے جب ساری دنیا گلدستہ بن کر رب کائنات کے سامنے آ گئی، جب 18,000 قسم کی مخلوقات کو اللہ نے پیدا کر کے جمع کر لیا، تو اس 18,000 قسم کی مخلوقات کو جب اللہ نے پیدا کر لیا، پھر ان ساری مخلوقات میں سے اللہ نے 4 مخلوقات کو چن کر ساری دنیا میں نمایاں کر دیا۔ ایک مخلوق کو اللہ نے انسان کہا، ایک کو اللہ نے حیوان کہا، ایک کو اللہ نے جنات کہا، ایک کو اللہ نے ملائکہ کہا۔ پھر ان 4 مخلوقات میں سے بھی اللہ نے انسانوں کے سر پہ ساری مخلوقات کی سرداری کا تاج رکھ دیا۔ پھر انسانوں کو جب اللہ نے ساری کائنات کا امام بنا دیا، تو پھر انسانوں میں اللہ نے طبقے بھی بہت سارے پیدا کر دیے۔ پھر ان سارے طبقوں میں اللہ نے 4 طبقوں کو چن کر ساری دنیا میں نمایاں کر دیا۔ ان طبقوں کے بارے میں قرآن کہتا ہے، ایک کو اللہ نے من النبیین کہا، ایک کو اللہ نے من الصدیقین کہا، ایک کو اللہ نے من الشہداء کہا، ایک کو اللہ نے من الصالحین کہا۔ پھر ان 4 طبقوں میں سے بھی اللہ نے انبیاء کے طبقے کو چن کر ساری کائنات کے طبقوں کا امام بنا دیا۔ اور پھر انبیاء کی تعداد بھی 1,24,000 کم و بیش تھی، لیکن اللہ نے ان سارے نبیوں میں، ان سارے پیغمبروں میں، ان سارے رسولوں میں اللہ نے 4 پیغمبروں کو چن کر ساری دنیا میں نمایاں کر دیا۔ ایک پیغمبر کو اللہ نے جناب ابراہیم کہا، ایک کو اللہ نے جناب اسماعیل کہا، ایک کو اللہ نے جناب موسیٰ کہا، ایک کو اللہ نے جناب محمد رسول اللہ سب کہتے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا۔ پھر ان 4 نبیوں میں سے بھی اللہ نے جناب محمد رسول اللہ کے سر پہ ساری دنیا کے نبیوں پیغمبروں رسولوں کی سرداری کا تاج رکھ دیا۔ پھر کائنات کے رب نے سرزمین کائنات پر آسمان کی مخلوقات میں فرشتے بھی بہت سارے پیدا کر دیے۔ ان میں جبریل بھی تھا، میکائیل بھی تھا، ان میں اسرافیل بھی تھا، عزرائیل بھی تھا، ان میں ہنیائیل بھی تھا، دردائیل بھی تھا، ان میں بہت سارے فرشتے اور نوری مخلوقات تھی۔ لیکن اللہ نے ان سارے فرشتوں میں سے بھی اللہ نے 4 فرشتوں کو چن کر ساری دنیا میں نمایاں کر دیا۔ ایک کو اللہ نے جناب جبریل کہا، ایک کو اللہ نے جناب اسرافیل کہا، ایک کو اللہ نے جناب عزرائیل کہا، ایک کو اللہ نے جناب میکائیل کہا۔ پھر ان 4 فرشتوں میں سے بھی اللہ نے جناب جبریل کے سر پہ ساری دنیا کے فرشتوں کی سرداری کا تاج رکھ دیا۔ پھر کائنات کے رب نے سرزمین کائنات پر مہینے بھی بہت سارے پیدا کر دیے۔ پھر ان سارے مہینوں میں سے بھی اللہ نے 4 مہینوں کو چن کر ساری دنیا میں نمایاں کر دیا۔ ایک مہینے کو اللہ نے رجب کہا، ایک کو اللہ نے شعبان کہا، ایک کو اللہ نے محرم کہا، ایک کو اللہ نے رمضان کہا۔ پھر ان 4 مہینوں میں سے بھی اللہ نے رمضان کے مہینے کے سر پہ ساری دنیا کے مہینوں کی سرداری کا تاج رکھ دیا۔ پھر کائنات کے رب نے سرزمین کائنات پر دن بھی بہت سارے پیدا کر دیے۔ پھر ان سارے دنوں میں سے بھی اللہ نے 4 دنوں کو چن کر ساری دنیا میں نمایاں کر دیا۔ ایک دن کو اللہ نے یوم العرفہ کہا، ایک کو اللہ نے یوم الضحیٰ کہا، ایک کو اللہ نے یوم الفطر کہا، ایک کو اللہ نے یوم الجمعہ کہا۔ پھر ان 4 دنوں میں سے بھی اللہ نے یوم الجمعہ کے دن کے سر پہ ساری دنیا کے دنوں کی سرداری کا تاج رکھ دیا۔
پھر کائنات کے رب نے سرزمین کائنات پر راتیں بھی بہت ساری پیدا کر دی. پھر ان ساری راتوں میں سے بھی اللہ نے 4 راتوں کو چن کر ساری دنیا میں نمایاں کر دیا. ایک رات کو اللہ نے شب جزا کہا, ایک رات کو اللہ نے شب برات کہا, ایک رات کو اللہ نے لیلۃ القدر کہا, ایک رات کو اللہ نے شب برات کہا. پھر ان 4 راتوں میں سے بھی اللہ نے لیلۃ القدر کے سر پہ ساری دنیا کی راتوں کی سرداری کا تاج رکھ دیا. پھر کائنات کے رب نے سرزمین کائنات پر آسمان سے صحیفے بھی بہت سارے نازل کر دیے. پھر ان سارے صحیفوں میں سے بھی اللہ نے 4 صحیفوں کو چن کر ساری دنیا میں نمایاں کر دیا. ایک کو اللہ نے تورات کہا, ایک کو اللہ نے انجیل کہا, ایک کو اللہ نے زبور کہا, ایک کو اللہ نے قرآن کہا. پھر ان 4 صحیفوں میں سے بھی اللہ نے قرآن کے سر پہ ساری دنیا کے صحیفوں کی سرداری کا تاج رکھ دیا. پھر کائنات کے رب نے سرزمین کائنات پر مسجدیں بھی بہت ساری پیدا کر دی. پھر ان ساری مسجدوں میں سے بھی اللہ نے 4 مسجدوں کو چن کر ساری دنیا میں نمایاں کر دیا. ایک مسجد کو اللہ نے مسجد الحرام کہا, ایک کو اللہ نے مسجد نبوی کہا, ایک کو اللہ نے مسجد اقصی کہا, ایک کو اللہ نے مسجد طور سینا کہا. پھر ان 4 مسجدوں میں سے بھی اللہ نے مسجد الحرام کے سر پہ ساری دنیا کی مساجد کی سرداری کا تاج رکھ دیا. پھر کائنات کے رب نے سرزمین کائنات پر اطراف بھی بہت سارے پیدا کر دیے. پھر ان سارے اطراف میں سے بھی اللہ نے 4 اطراف کو چن کر ساری دنیا میں نمایاں کر دیا. ایک کو اللہ نے مشرق کہا, ایک کو اللہ نے مغرب کہا, ایک کو اللہ نے شمال کہا, ایک کو اللہ نے جنوب کہا. پھر ان 4 اطراف میں سے بھی اللہ نے مغرب کی طرف کو سارے اطراف کی سرداری کا تاج پہنا دیا. پھر کائنات کے رب نے سرزمین کائنات پر عناصر بھی بہت سارے پیدا کر دیے. پھر ان سارے عناصر میں سے بھی اللہ نے 4 عناصر کو چن کر ساری دنیا میں نمایاں کر دیا. ایک کو اللہ نے مٹی کہا, ایک کو اللہ نے آگ کہا, ایک کو اللہ نے پانی کہا, ایک کو اللہ نے ہوا کہا. پھر ان 4 عناصر میں سے بھی اللہ نے جس مٹی سے جناب آدم کو پیدا کیا اللہ نے اس مٹی کو سارے عناصر کا سردار بنا دیا. پھر کائنات کے رب نے سرزمین کائنات پر اپنے پیغمبر کے لیے بیویوں کا بھی انتخاب کر لیا. اور میرے پیغمبر کی بیویاں تو بہت تھی, لیکن اللہ نے ان ساری بیویوں میں سے بھی اللہ نے 4 بیویوں کو چن کر ساری دنیا میں نمایاں کر دیا. ایک بیوی کو اللہ نے جناب سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ عتیقہ عفیفہ کائنات ام المومنین سیدہ عائشہ کہا, ایک کو جناب خدیجہ الکبریٰ کہا, ایک کو جناب ام سلمہ کہا, ایک کو جناب حبیبہ کہا. پھر ان 4 بیویوں میں سے بھی اللہ نے جناب سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ عتیقہ عفیفہ کائنات ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کے سر پہ میرے پیغمبر کی بیویوں کی سرداری کا تاج رکھ دیا. پھر کائنات کے رب نے سرزمین کائنات پر اپنے پیغمبر کے لیے بیٹیوں کا بھی انتخاب کر لیا. پوری امت کی بیٹیاں میرے پیغمبر کی بیٹیاں ہوتی ہیں, لیکن اللہ نے ان ساری بیٹیوں میں سے بھی اللہ نے 4 بیٹیوں کو چن کر ساری دنیا میں نمایاں کر دیا. ایک بیٹی کو اللہ نے جناب زینب کہا, ایک کو جناب رقیہ کہا, ایک کو جناب ام کلثوم کہا, ایک کو جناب سیدہ فاطمہ الزہرا کہا. پھر ان 4 بیٹیوں میں سے بھی اللہ نے جناب سیدہ فاطمہ الزہرا کے سر پہ میرے پیغمبر کی بیٹیوں کی سرداری کا تاج رکھ دیا. پھر کائنات کے رب نے سرزمین کائنات پر شہید بھی بہت سارے پیدا کر دیے. پھر ان سارے شہیدوں میں سے بھی اللہ نے 4 شہیدوں کو چن کر ساری دنیا میں نمایاں کر دیا. ایک شہید کو اللہ نے سید الشہداء حضرت حمزہ کہا, ایک شہید کو اللہ نے جناب حسین بن علی کہا, ایک شہید کو اللہ نے جناب عبداللہ بن زبیر کہا, ایک شہید کو اللہ نے جناب عثمان بن عفان کہا. پھر ان 4 شہیدوں میں سے بھی اللہ نے سید الشہداء حضرت حمزہ کے سر پہ ساری دنیا کے شہیدوں کی سرداری کا تاج رکھ دیا. پھر کائنات کے رب نے سرزمین کائنات پر مظلوم بھی بہت سارے پیدا کر دیے. پھر ان سارے مظلوموں میں سے بھی اللہ نے 4 مظلوموں کو چن کر ساری دنیا میں نمایاں کر دیا. ایک مظلوم کو اللہ نے مظلوم مدینہ جناب عثمان بن عفان کہا, ایک کو جناب حسین بن علی کہا, ایک کو جناب بلال حبشی کہا, ایک مظلوم کو جناب عبداللہ بن زبیر کہا. پھر ان 4 مظلوموں میں سے بھی اللہ نے جناب عثمان غنی کے سر پہ ساری دنیا کے مظلوموں کی سرداری کا تاج رکھ دیا. پھر کائنات کے رب نے سرزمین کائنات پر مظلوم عورتوں کا بھی انتخاب کر لیا. ان میں بھی اللہ نے 4 کو منتخب کر لیا. ایک مظلوم عورت کو اللہ نے جناب زلیرہ کہا, ایک کو جناب لبینہ کہا, ایک کو جناب لہدیہ کہا, ایک کو جناب سمیہ کہا. پھر ان 4 مظلومہ عورتوں میں سے بھی اللہ نے جناب زلیرہ کے سر پہ ساری دنیا کی مظلوم عورتوں کی سرداری کا تاج رکھ دیا. پھر کائنات کے رب نے سرزمین کائنات پر اپنے پیغمبر کی
امت کے لیے بڑے بڑے اماموں کا بھی انتخاب کر لیا، ان میں بھی اللہ نے 4 کو منتخب کر لیا۔ ایک کو اللہ نے امام اعظم ابو حنیفہ کہا، ایک کو جناب امام احمد بن حنبل کہا، ایک کو جناب امام مالک کہا، ایک کو جناب امام ابو یوسف کہا۔ پھر ان 4 اماموں میں سے بھی اللہ نے امام اعظم ابو حنیفہ کے سر پہ ساری دنیا کے اماموں کی سرداری کا تاج رکھ دیا۔ پھر جناب کے رب نے سرزمین جناب پر اپنے پیغمبر کے لیے صحابہ کا بھی انتخاب کر لیا۔ وہ صحابہ تو 1,24,000 تھے، لیکن اللہ نے ان سارے صحابہ میں سے بھی اللہ نے 4 صحابہ کو چن کر ساری دنیا میں نمایاں کر دیا۔ ایک کو اللہ نے جناب صدیق اکبر کہا، ایک کو جناب فاروق اعظم کہا، ایک کو جناب عثمان غنی کہا، ایک کو جناب علی المرتضیٰ کہا۔ پھر ان 4 صحابہ میں سے بھی اللہ نے جناب ابوبکر صدیق کے سر پہ میرے پیغمبر کے سارے صحابہ کی سرداری کا تاج رکھ دیا۔ آپ نے سبحان اللہ 2 منٹ میں نہیں کہا یار، میرے خیال میں 20 منٹ میں سانس لیا ہے۔ اب مجھے چکر آ رہے ہیں، میں ادھر بول رہا لیکن آپ پھر بھی سبحان اللہ نہیں کہہ۔ میں کہا کرتا ہوں کہ سبحان اللہ کہنے میں نہ خرچہ ہے، نہ چرچہ ہے، نہ پرچہ ہے، کچھ بھی نہیں ہے، صرف اور صرف نیکیاں ہیں، صرف اور صرف نیکیاں ہیں۔ ابھی تو میں صرف عظمت قرآن پہ گیا نہیں ہوں، آپ پہلے تھک گئے یار، میرے خیال میں بس کر دیں۔ ایک بات بتاؤں میں آپ کو، آج میرے اپنے بیٹے کا ختم ہے، میں نے اس کو چھوڑا یہاں پہنچا، اور بنوری ٹاؤن کے قاری محمود صاحب کا بھی ختم قرآن ہے ان کی مسجد میں، اس کو بھی چھوڑا۔ میں نے کہا اپنے لوگوں کے پاس جاتا ہوں، یہ مجھے داد دیتے ہیں، سبحان اللہ کہتے ہیں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ آئندہ مجھے نہیں آنا پڑے گا۔ اس دفعہ آپ سبحان اللہ نہیں کہے، آپ سبحان اللہ نہیں کہے، بس کر دینا، کیا خیال ہے؟ پوری رات سبحان اللہ، کیا بات ہے میرے دوستو۔ عظمت قرآن پہ بھی کچھ کہتا تھا کہ آج اس مسجد کے اندر اللہ کا قرآن پڑھا گیا ہے، تراویح کے اندر۔ یہ قرآن کیا ہے؟ یہ قرآن کیا ہے؟ یہ کیسی کتاب ہے؟ آج دنیا والے بڑی باتیں کرتے ہیں، جناب ہم تبدیلی والے ہیں، ہمارے ساتھ آ جاؤ، ہم تبدیلی لائیں گے۔ کوئی آیا وہ کہتا ہے میں انقلاب لے کر آ رہا ہوں، تبدیلی والا اور انقلاب والے سارے اکٹھے ہو گئے، لیکن وہ تبدیلی والا بھی اس کی تبدیلی ختم، انقلاب والا بھی اپنے بسترے لپیٹ کے واپس چلا گیا، نہ اس کا انقلاب نظر آیا، نہ اس کی تبدیلی نظر آئی۔ دنیا میں بڑے بڑے لوگوں نے کہا کہ جناب ہم انقلاب لے کر آ رہے ہیں، میں نے کہا میں کس کس کے انقلاب کو دیکھوں؟ میں نے تو اللہ کا قرآن پڑھا ہے، اور قرآن میں تو مجھے پتہ چلا ہے کہ قرآن سب سے بڑا انقلاب ہے، قرآن سب سے بڑا انقلاب ہے جو پڑھتا جائے گا اللہ تعالیٰ ان کی زندگیوں میں خود بخود تبدیلی ڈالتے جائیں گے۔ آج دنیا بڑا کہتی ہے کہ جناب میری جماعت میں آ جاؤ تبدیلی لا کر آئیں گے، کوئی کہتا ہے جناب میرے پاس آ جاؤ میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا۔ میں کہتا ہوں دوستو کسی کی بات نہ مانو، قرآن کے دروازے پہ آ جاؤ، سب کچھ مل جائے گا۔ قرآن کے پاس آؤ، سب کچھ تمہیں ملے گا۔ تبدیلی چاہتے ہو، قرآن کو کھولو۔ یہ قرآن ایسی کتاب نہیں، یہ کتاب انقلاب ہے۔ یہ صرف کتاب نہیں، کتاب برکت ہے۔ یہ صرف کتاب نہیں، کتاب عظمت ہے۔ یہ صرف کتاب نہیں، کتاب شفا ہے۔ یہ صرف کتاب نہیں، کتاب رحمت ہے۔ یہ صرف کتاب نہیں، کتاب ہدایت ہے۔ یہ صرف کتاب نہیں، کتاب انقلاب ہے۔ میرے دوستو توجہ کرنا، وہ انقلاب کیسا تھا؟ توجہ کرنا، وہ انقلاب کیسا تھا؟ ایسا تھا کہ جب تک یہ کتاب نہیں آئی ابو بکر تب بھی تھے، لیکن ابو بکر بن ابی قحافہ تھے، اور جب یہ کتاب آئی پھر ابو بکر بن ابی قحافہ نہیں بلکہ صدیق اکبر بن گئے۔ جب تک یہ کتاب نہیں آئی عمر تب بھی تھے، لیکن عمر بن خطاب تھے، اور جب یہ کتاب آئی پھر عمر بن خطاب نہیں بلکہ فاروق اعظم بن گئے۔ جب تک یہ کتاب نہیں آئی عثمان تب بھی تھے، لیکن عثمان بن عفان تھے، اور جب یہ کتاب آئی پھر عثمان بن عفان نہیں بلکہ ذی النورین بن کر حیا داروں کے سردار بن گئے۔ جب تک یہ کتاب نہیں آئی علی تب بھی تھے، لیکن علی بن ابی طالب تھے، اور جب یہ کتاب آئی پھر علی بن ابی طالب نہیں بلکہ اسد اللہ
الغالب بن کر ولیوں کے امام بن گئے. جب تک یہ کتاب نہیں آئی خالد ابن ولید تھے, اور جب یہ کتاب آئی پھر خالد سیف من سیوف اللہ بن گئے. جب تک یہ کتاب نہیں آئی ابو عبیدہ بن جراح تھے, اور جب یہ کتاب آئی پھر ابو عبیدہ امین امت بن گئے. جب تک یہ کتاب نہیں آئی عبداللہ ابن مسعود تھے, اور جب یہ کتاب آئی پھر ابن مسعود فقیہ امت بن گئے. جب تک یہ کتاب نہیں آئی عبداللہ ابن عمر تھے, اور جب یہ کتاب آئی پھر ابن عمر محدث اعظم بن گئے. جب تک یہ کتاب نہیں آئی عبداللہ ابن عباس تھے, اور جب یہ کتاب آئی پھر ابن عباس مفسر اعظم بن گئے. جب تک یہ کتاب نہیں آئی حنظلہ ایک عام انسان تھے, اور جب یہ کتاب آئی پھر حنظلہ غسیل الملائکہ بن گئے. جب تک یہ کتاب نہیں آئی حمزہ ایک عام انسان تھے, اور جب یہ کتاب آئی پھر حمزہ سید الشہداء بن گئے. جب تک یہ کتاب نہیں آئی سلیمان و ابو ذر ایک عام انسان تھے, اور جب یہ کتاب آئی پھر سلیمان و ابو ذر زہد و تقوی کے امام بن گئے. جب تک یہ کتاب نہیں آئی, میرے اس جملے پہ غور کرنا, جب تک یہ کتاب نہیں آئی بلال حبشے کے ایک عام غلام تھے, اور جب یہ کتاب آئی پھر عظمت اتنی اونچی ہو گئی کہ پھر وہی بلال چلتا عرب کی گلیوں میں ہے, قدموں کی آہٹ جنت کی حوریں سنتی ہیں. اور جب تک یہ کتاب نہیں آئی, میرے اس جملے پہ غور کرنا, جب تک یہ کتاب نہیں آئی محمد تب بھی تھے لیکن محمد بن عبداللہ تھے, اور جب یہ کتاب اقرا بسم ربک الذی خلق کے جملے لے کر آئی پھر محمد بن عبداللہ نہیں بلکہ سید الانبیاء بن کر محمد الرسول اللہ بن گئے. ایسی کتاب, شان والی کتاب, ہاں جس میں تبدیلی ہی تبدیلی ہے. جس کے سینے پہ آتی گئی تبدیلی آئی ہے کہ نہیں آئی؟ آپ نے میری بات کو سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ پھر ایک بات اور بھی کہتا چلو. آج لوگ آتے ہیں ہمارے پاس, کہتے ہیں قاری صاحب ایک تعویذ دے دو, ہمارے گھر میں بڑی بے برکتی ہے, بڑا کماتے ہیں, پورا نہیں ہوتا, پتہ نہیں چلتا کہاں چلا جاتا ہے, گھر میں مصیبتیں ہیں. میں کہتا ہوں میرے بھائیوں, میرے ایک تعویذ کے ٹکڑے پہ تم اتنا ایمان رکھتے ہو کہ میرے تعویذ کا ٹکڑا اگر میں تمہیں لکھ کر دوں تو اس سے تمہارے گھر کے اندر برکتیں آ جائیں گی, لیکن اتنا بڑا قرآن جو اللہ نے تمہارے گھر میں رکھا ہے اس کو کیوں نہیں پڑھتے؟ اس کو کیوں نہیں پڑھتے؟ اس کو پڑھو, پھر دیکھو کہ اللہ پاک تمہاری روزیوں میں کیسی برکت عطا فرماتے ہیں. اس کو پڑھو تو صحیح میرے دوستو. گھر کے اندر قرآن رکھا ہے, پڑھنے کو دل نہیں کرتا. اخبار پڑھا ہے, ڈائجسٹ پڑھے ہیں, میگزین گھر میں رکھے ہوتے ہیں, نیند نہیں آتی, اخبار اٹھا لیا, کہانی والی کتاب اٹھا لی, پڑھتے ہیں, سو جاتے ہیں, پھر دوسرے دن نیند نہیں آتی, دوسرے اخبار کو اٹھایا, پھر پڑھا, پھر نیند نہیں آئی. میرے دوستو گھر کے اندر جتنی کتابیں ہوتی ہیں, جتنے ڈائجسٹ پڑے ہوتے ہیں, پھر آج کل تو موبائل کا زمانہ آ گیا نا, اب جناب موبائل پہ لگے رہتے ہیں. صبح کی اذان ہو گئی سن لیا, پتہ نہیں سننے کے باوجود بھی گھر میں پڑا ہوا ہے, مسجد کی طرف نہیں آتا. پھر کہتا ہے کہ صبح کی اذان ہوگی اب سو جاؤں. پھر جب شیطان اس کے اوپر حاوی ہو جاتا ہے پھر سو جاتا ہے. میرے دوستو ہر ڈائجسٹ کو آپ نے پڑھا ہے, ہر اخبار کو پڑھا ہے, میگزینوں کو پڑھا ہے, لیکن موبائلوں کو دیکھا ہے. مجھے آپ یہ بتاؤ, آپ موبائل دیکھتے ہو, آخر دماغ تھک جاتا ہے, اخبار پڑھتے ہو, دماغ تھک جاتا ہے, بندہ ایک دفعہ پڑھتا ہے, دو دفعہ پڑھتا ہے, تیسری دفعہ تو اس اخبار کو ہاتھ لگانے کو دل نہیں کرتا. لیکن میرے دوستو ذرا کھلے دل سے میری بات کو سننا, جس میگزین جس اخبار کو تیسری دفعہ اٹھانے کو دل نہیں کرتا, ذرا آؤ اس قرآن کو تو پہلی دفعہ اٹھاؤ, اس کو پڑھو, مزہ کم آئے گا, پھر پڑھو مزہ اس سے زیادہ آئے گا, پھر پڑھو مزہ اس سے زیادہ آئے گا. اس کو زندگی میں پڑھتے جاؤ, رب کعبہ کی قسم زندگی میں مزے بڑھتے ہی جائیں گے. کبھی یہ نہیں ہوگا کہ جناب اس کو پڑھنے سے مجھے تکلیف ہو رہی ہے, نہیں, جتنا اس قرآن کو پڑھتے جاؤ گے اللہ رب العالمین اتنا تمہیں سکون عطا فرماتے جائیں گے. تو قرآن پڑھیں گے آپ سارے لوگ, قرآن پڑھیں گے. آخری بات عرض کر رہا ہوں, دل کر رہا ہے میرے اپنے دل میں ایک بات آئی. آخری بات عرض کرنے سے پہلے, ایک دفعہ پہلے ہم آئے تھے اس مسجد کے لیے, مدرسے کے لیے. یہ مدرسہ بن گیا الحمدللہ. اب کے سامنے بنا ہوا کہ نہیں بنا ہوا؟ بچیاں پڑھ رہے ہیں نہیں پڑھ رہے؟ اب محلے والے بولو, مجھے تو پتہ نہیں ہے, آپ بتاؤ.
آپ لوگوں کی بچیاں یہاں پڑھ رہی ہیں بنات کے مدرسے میں، بچے پڑھ رہے ہیں آپ؟ جن لوگوں نے تعاون کیا ان کو ثواب مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا؟ سارے بولو، ہاتھ کھڑا کر کے بولو ایمان ہے۔ جب بنایا تھا اس کے اوپر ابھی کچھ قرضہ باقی ہے، کچھ قرضہ باقی ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ آج ہم اس قرضے کو پورا کر لیں۔ اس قرضے کو میں زیادہ ٹائم نہیں لیتا، یہ جتنے حضرات بیٹھے ہیں ماشاءاللہ تقریباً 2 لاکھ کے قریب قرضہ ہے، ایسے ہے نا تقریباً یہ قرضہ ہے۔ میں چاہتا ہوں جتنے حضرات بیٹھے ہیں اور بھی کچھ نہیں تو ہر آدمی 1,000 روپے دے دے، ہر آدمی دینے کے لیے تیار ہے؟ جزاک اللہ، ابتدا ہو گئی ہے، ہر آدمی 1,000، جن کے پاس نہیں ہے وہ لکھوا دے، بتا دیں امام صاحب کو کہ ہم کل آپ کو دے دیں گے۔ ماشاءاللہ یہ مجمع میں دیکھ رہا ہوں کوئی آج خالی نہ جائے، مجھے دن میں خود گنوں گا ماشاءاللہ۔ ایک بھائی نے 1000 ماشاءاللہ، دوسرے بھائی نے 1000 دیا ماشاءاللہ، 1000 کی بات ہے، مجھے وہ تو دے رہے، جزاک اللہ، بعد میں دیں گے 1000 روپیہ ماشاءاللہ۔ 1000 والے بھائی جانا ہے ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ سارے ساتھی 1000 والے آئے، سوچے نہیں یہ رمضان ہے، لیلۃ القدر کی رات ہے، میں ایسا کام کرتا نہیں لیکن میرے ذمہ لگایا گیا، بتایا گیا مجھے کہ یہ کرنا ہے، جزاک اللہ، جزاک اللہ ماشاءاللہ۔ یہ قرضہ ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ یہ ہمارے نعمان دلاور بھائی آئے ہیں، آپ کے مدرسے کے لیے 50,000 روپے کا اعلان کیا ہے، زور سے کہو سبحان اللہ۔ اور امام صاحب کے لیے گاڑی کا بھی انتخاب کیا ہے، موٹر سائیکل کا، موٹر سائیکل بھی دے رہے ہیں قاری صاحب کو، اور آپ کے مدرسے کے لیے 50,000 روپیہ۔ نعرہ تکبیر ماشاءاللہ۔ میرے دوستو یہ ہوتے ہیں، اللہ کے کام میں کبھی رکاوٹ نہیں آتی۔ ہمارے قربان بھی بیٹھے ہیں، ان کو پتہ ہے الحمدللہ ہماری مسجد تعمیر ہو رہی ہے، تقریباً آج مہینہ سے بھی کم دن ہوئے ہیں۔ میں ان کو راستے میں بتا رہا تھا کہ اس وقت ہمارے 38 لاکھ روپیہ لگ چکا ہے ایک مہینے، 38 لاکھ روپیہ، کوئی پتہ نہیں چل رہا کہاں سے آ رہا ہے، کیسے لگ رہا ہے ماشاءاللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ ماشاءاللہ۔ جلدی کریں نا صحیح، ابھی تو میرے پاس 10 آدمی آئے ہیں، یہ 500 آدمی بیٹھا ہے، اور آخری بات بھی میں نے آپ کے سامنے عرض کرنی ہے قرآن کی ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ ساتھی تعاون فرمائیں، ایسا نہ کریں، اور آپ نے پہلے بھی الحمدللہ تعاون کیا ہے، پہلے بھی میں نے آپ سے کہا تھا تو آپ نے الحمدللہ تعاون کیا ہے، جزاک اللہ ماشاءاللہ۔ جن کے پاس نہیں ہے وہ اٹھ کر کھڑے ہو کر بتا دیں کہ ہم کل دیں گے، رات کو صبح نماز کے میں دے دیں گے، اعلان کر دیں ماشاءاللہ، پتہ چل جائے گا، جزاک اللہ ماشاءاللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ سوچ سوچ کے نہ آئے، بس دینا ہے انشاءاللہ، یہ سمجھنے کے دیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جزاکم اللہ، آپ نے بتا دیا، اچھا کیا ہے ماشاءاللہ۔ یہ بھائی نے ماشاءاللہ 3,000 روپے نے ماشاءاللہ، اللہ کا قبول و منظور فرمائے، نعرہ تکبیر ماشاءاللہ، جزاک اللہ ماشاءاللہ۔ ایک بھائی نے ماشاءاللہ، انوار خان نے فرمایا کہ میں ہر مہینے 1,000 روپیہ اللہ کے گھر کو دوں گا، سبحان اللہ، یہ ہوئی نا بات، یہ راستہ مجھے دکھا دیا۔ تو اب کون ساتھی ہیں ایسے جو ہر مہینے کے بولے کہ ہم 1,000 روپے دیں؟ یہ پرچی ہے یہ میرے دوست، اللہ پاک کیسے کیسوں کو قبول فرماتے ہیں۔ صرف آج کا خرچہ نہیں، آخر یہ مسجد ہے، ہر مہینے اس میں خرچے ہوتے ہیں۔ کتنی بڑی بات کر دی کہ آپ کے ہر مہینے کی پریشانی جو ہے اس میں 1,000 میں ملاؤں گا ماشاءاللہ۔ اور کون دوست ایسے ہیں جو ماشاءاللہ، ایک نام کیا ہے بھائی جان جی؟ ساجد بھائی، ساجد بھائی ہر مہینے 1,000 روپیہ دیں گے ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ اور کتنے ساتھی ہو ماشاءاللہ، کم سے کم 10 بندے تو ہو جائیں یار، 2 ہو گئے 8 باقی ہیں
چلے ماشاءاللہ یہ کام کر لیں. ہاں ہاں بالکل, اگر نقد نہیں ماشاءاللہ. کیا نام ہے؟ مہیم شاہ. فہیم شاہ ہر مہینے 1000 روپیہ. یہ آپ نے خود سمجھنا ہے حضرت. ماشاءاللہ جزاک اللہ. 3 ہو گئے, باقی 7 رہ گئے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ جزاک اللہ. آپ دوسروں کا نام بتا رہے ہیں. ہاں نعرے تو بہت لگاتے ہیں ماشاءاللہ, اور سبحان اللہ بھی ان کی سب سے بڑی ہوتی ہے. اور تو ہونا چاہیے 1000 روپیہ. ہو گیا حضرت 1000 روپیہ ہر مہینے. ہر مہینے کتنے ہو گئے؟ 4, باقی 6 رہ گئے. 1000. کیا نام ہے؟ یار محمد. 1000 روپیہ. 5 باقی رہ گئے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ جزاک اللہ. 5 باقی رہ گئے. میرے دوستو ہر مہینے اگر آپ مسجد کو 1000 دیں گے, اللہ کتنا دے گا پتہ ہے آپ کو؟ کبھی سوچو تو صحیح. اللہ کسی کا قرضہ نہیں ہوگا. ماشاءاللہ ایک بچے نے 500 روپے دیے ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ مستری صاحب کے بیٹے ہیں. جزاک اللہ. ماشاءاللہ جنہوں نے یہ مدرسہ بنایا تھا. ماشاءاللہ 5 ہو گئے. 5 بندے اور چاہیے مجھے, جلدی کریں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی سرفراز بھائی. ماشاءاللہ 4 رہ گئے. 6 ہو گئے. اور حق 4 یار. اب وہ بندہ کھڑا ہو جائے جو یہ کہے کہ مجھے سب سے زیادہ حضرت ابوبکر صدیق سے پیار ہے. سبحان اللہ. 1000 روپیہ مہینہ. کیا نام ہے سے؟ عزت فریم صاحب. ماشاءاللہ حضرت فاروق اعظم جیسا جری بندہ کھڑا ہو جائے. جری بندہ ماشاءاللہ. سوچو نہیں. ہاں جلالی بندہ. ماشاءاللہ جلدی کریں. سوچے نہیں جناب. 3 رات باقی رہ گئے. 3 جلدی کریں. شاباش ماشاءاللہ. سوچے نہیں بھائی جان. 1000 روپیہ ہے کیا؟ 1000 روپے کا آپ بیلنس نہیں ڈلواتے مہینے کا؟ ہاں 1000 روپے کا بیلنس نہیں ڈلواتے, ہر مہینے ڈلواتے ہیں, اور وہ ضروری ہوتا ہے. ماشاءاللہ جزاک اللہ. 3 بندے اور کھڑے ہو جائیں. 3 ساتھی. 3 ساتھی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ جلدی کریں. 3 بندے باقی رہ گئے. ماشاءاللہ. محمد زہیب. شعیب. محمد شعیب. ماشاءاللہ ہر مہینے 1000 روپیہ. اب 2 باقی رہ گئے. نام بتا دیں جی. اسماعیل بھائی. اسماعیل. ماشاءاللہ. ایک ساتھی. ماشاءاللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر. نعرہ تکبیر. حق 4 یار زندہ باد. حق 4 یار زندہ باد. میرے دوستو آخری بات عرض کرو. میں عرض کر رہا تھا کہ یہ قرآن کتنی عظمت والی کتاب ہے. آپ کسی میوزیم میں چلے جائیں, کسی لائبریری میں چلے جائیں, کسی کتب خانے میں چلے جائیں, کسی کتب کی دکان پر چلے جائیں, آپ وہاں پر دیکھیں گے. سمجھو میری طرف. آپ وہاں پر آپ وہاں پر دیکھیں گے کتابیں رکھی ہوگی. آپ ایک کتاب اٹھائیں گے, اس کتاب پہ سر ورق پہ لکھا ہوگا یہ کتاب منطق کی ہے. آپ اور اٹھائیں گے, اس کتاب پہ سر ورق پہ لکھا ہوگا یہ کتاب نحو کی ہے. آپ اور اٹھائیں گے, اس کتاب پہ سر ورق پہ لکھا ہوگا یہ کتاب سائنس کی ہے. آپ اور اٹھائیں گے, اس کتاب پہ سر ورق پہ لکھا ہوگا یہ کتاب تجارت کی ہے. آپ اور اٹھائیں گے, اس کتاب پہ سر ورق پہ لکھا ہوگا یہ کتاب جغرافیہ کی ہے. آپ ایک اور کتاب اٹھائیں گے تو اس کتاب پہ سر ورق پہ لکھا ہوگا یہ کتاب نحو کی ہے, یہ کتاب منطق کی ہے, یہ کتاب فلسفے کی ہے, یہ کتاب نحو کی ہے, یہ کتاب فلکیات کی ہے, یہ کتاب ارضیات کی ہے, یہ کتاب شمس و قمر کی ہے, یہ کتاب نظام ہوا کی ہے, یہ کتاب نظام فضا کی ہے, یہ کتاب نظام خلا کی ہے, یہ کتاب زندگی کی تلخ حقیقتوں کی ہے, یہ کتاب موت کے منظر کی ہے, یہ کتاب دنیا کے مناظر کی ہے, یہ کتاب انسانوں کی ہے, یہ کتاب حیوانوں کی ہے, یہ کتاب جنات کی ہے, یہ کتاب ملائکہ کی ہے, یہ کتاب تجارت کی ہے, یہ کتاب معیشت کی ہے, یہ کتاب معاشرت کی ہے, یہ کتاب فلاں
فلاں چیز کی ہے، یہ کتاب فلاں چیز کی ہے، لیکن آپ ذرا اس قرآن کو تو اٹھا اور قرآن سے پوچھ کہ تو کس چیز کی کتاب ہے۔ تو یہ قرآن کہتا ہے کہ تو اگر منطق پوچھے گا تو بھی میں بتاؤں گا، تو اگر فلسفہ پوچھے گا تو بھی میں پڑھاؤں گا، تو اگر نحو پوچھے گا تو بھی میں بتاؤں گا، تو اگر سائنس پوچھے گا تو بھی میں بتاؤں گا، تو اگر تجارت پوچھے گا تو بھی میں بتاؤں گا، تو اگر فلکیات پوچھے گا تو بھی میں بتاؤں گا، تو اگر ارضیات پوچھے گا تو بھی میں بتاؤں گا، تو اگر دنیا کی ابتدا پوچھ تو بھی میں بتاؤں، تو قیامت کی انتہا پوچھ تو بھی میں بتاؤں، تو جنات کا پوچھ تو بھی میں بتاؤں، تو حیوانات کا پوچھ تو بھی میں بتاؤں، تو ملائکہ کا پوچھ تو بھی میں بتاؤں، تو انسانوں کا پوچھ تو بھی میں بتاؤں، تو آسمانوں کا پوچھ تو بھی میں بتاؤں، تو دنوں کا پوچھ تو بھی میں بتاؤں، تو راتوں کا پوچھ تو بھی میں بتاؤں، تو سورج کا پوچھ تو بھی میں بتاؤں، تو چاند کا پوچھ تو بھی میں بتاؤں، تو ستاروں کا پوچھ تو بھی میں بتاؤں، تو نبوت کے ادوار پوچھ تو بھی میں بتاؤں، نبی کی ختم نبوت پوچھ تو بھی میں بتاؤں، اللہ کی رحمت پوچھ تو بھی میں بتاؤں، خدا اللہ کی رحمت پوچھ تو بھی میں بتاؤں، اللہ کا قہر پوچھ تو بھی میں بتاؤں، جنت کے نظارے پوچھ تو بھی میں بتاؤں، جہنم کی دھڑکنیں پوچھ تو بھی میں بتاؤں، حوروں کا حسن پوچھ تو بھی میں بتاؤں، غلمانوں کا جمال پوچھ تو بھی میں بتاؤں۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ میرے دوستو، ہر کتاب ایک ٹاپک پر، ایک سبجیکٹ پر، ایک موضوع سخن پر، لیکن قرآن وہ مقدس کتاب ہے کہ اللہ نے ساری کائنات اٹھا کر ان 30 پاروں میں بند کر دی۔ اب آخر میں وہی کہوں گا کہ اب جس کے جی میں آئے وہ لے اس سے روشنی، اب جس کے جی میں آئے وہ لے اس سے روشنی، ہم نے تو دل جلا کے سر عام رکھ دیا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔